لاسٹ فیو منٹس ہیں بریک سے پہلے میں ایک چیز اور بھی جو آپ سے بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ نے بھی بات کی پارلیمنٹ کی، جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی، تو ایک گرینڈ الائنس کے اوپر بھی ایفرٹس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس میں اگر آپ مجھے کوئکلی رسپونڈ کر سکیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی لیکن اس کے بعد ابھی خاموشی ہے، تو کیا ابھی تک اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے کہ اس الائنس کو لے کے کیسے چلنا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے اپوزیشن کو بات چیت کرنے کی؟ نہیں، اصل میں ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ہم اپوزیشن کی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے جائے، ایک کامن ایجنڈا ہو جس میں منیمم پوائنٹ پہ تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، جس پہ ایک آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، ایک با اختیار الیکشن کمیشن ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو، تاکہ یہ والے معاملے نہ چلے. تو ہماری کل بھی، میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، کل بھی جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سارے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ملا کے آگے بڑھیں. لیکن خواہش ہے، لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہماری اپنی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ ہم تحریک چلا سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اپوزیشن پارٹیوں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، جو پارلیمنٹ سے باہر ہے، سب کو ہم اکٹھے کر لیں اور انشاءاللہ آگے اکٹھے بڑھیں. اچھا، لیکن سر جو ایک بڑی اسٹرینتھ تو آبویسلی اگر جے وائی فے بھی آپ کے الائنس میں مل جاتی ہے تو اس سے بڑی ملے گی، کیونکہ گورنمنٹ کو بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ وہ ان کی ماضی کی اتحادی رہی ہے. لیکن جو اعلامیہ تھا کانفرنس کا، اس میں غالباً بہت سارے پوائنٹس کے ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ 26ویں ترمیم کو ریورس ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی بھی یہ ڈیمانڈ رہی ہے. لیکن 26ویں ترمیم کو تو جے وائی فے اپنی کریڈٹ پہ لیتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر کچھ بنیادی نکات کے اوپر پوائنٹ ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے دونوں پارٹیوں میں، تو پھر ساتھ آگے ورکنگ ریلیشن کیسے بنائیں گے؟ نہیں، یہ جو ڈیمانڈ تھی ہماری، جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی تحریک تحفظ آئین، جس پہ 5-6 پوائنٹس تھے، تو اسی کے ہے. مولانا صاحب کو ہم ملائیں گے. تو ہمارا یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، جو مولانا صاحب کے کچھ ہم سے تحفظات ہے، ہمارے مولانا صاحب کی پارٹی سے تحفظات ہے، تو وہ سب کمیٹی دیکھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ ہم جو ہے ایگری ہو، لیکن کوشش یہ ہوئی کہ کم سے کم پوائنٹ پہ جس پہ ہم ایگری ہو سکتے اس پہ تو جو ہے اکٹھے آگے جا سکے. یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ ہم اکٹھے ہو. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے اور مولانا صاحب کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو کوئی رابطہ کرے گا، کوئی اس کو ہائر کرے گا، جو بھی وہ یہی کوشش کریں گے کہ یہ اتحاد نہ بن سکے. اور یہ دونوں سائڈ میں کچھ لوگ ہوں گے جو اب بھی کر رہے ہیں، جو مستقبل میں کوشش کر. لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ دونوں کی قیادت اس کو سمجھے گی. اسے پتہ ہونا بھی چاہیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لانے کے دے رہے. اچھا، اس حوالے سے لاسٹ کوشچن وہ یہ کہ جے وائی فے نے جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ریزرویشنز یا مطالبات رکھے ہیں پی ٹی آئی کے سامنے، جب تک اس کے اوپر ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا تب تک ہم یہ کلیئر نہیں ہوں گے کہ ہم نے الائنس کا حصہ بننا ہے. یعنی کیا وہ ریزرویشنز یا وہ مطالبات یہ ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا جائے سی ایم شپ سے، یا جو الائنس بنتا ہے اس کی جو اس کو ہیڈ کرنے کا جو وہ ہے کریڈٹ وہ جے وائی فے کو ملے، وہ بیسکلی وہ کیا ریزرویشنز ہیں؟ یہ اصل میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس کمیٹی کا میں جو ملاقات ہوئی، جو سب کمیٹی بنی تھی، اس میں اسد کیسر صاحب تھے اور عاطف خان صاحب تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ہر شرط ہم مان لینا اور یا ہماری ہر شرط وہ مان لے. اس طرح ہوتی ہے، ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، پھر اس لیے ہوتی ہے کہ پھر اس کو پہ بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں نکل جاتی ہے، کچھ رہ جاتی ہے. تو وہ اسپیکر صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس ڈیمانڈ، کیونکہ اس کمیٹی کا اس کی ملاقات ہوئی تھی، جو سب کمیٹی تھی، اس سے سینیٹر صاحب تھے جی وائی کے، اور وہ اس کی ہوئی ہے، تو وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بتا سکتے. کیونکہ میں چونکہ اس سب کمیٹی کا بھی نہیں ہوں اور یہ جو خان صاحب نے کمیٹی اس کا بھی ممبر نہیں ہوں، تو میں نالج میں ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ڈیمانڈ وہاں سے کہی اور ہماری طرف سے کیا رسپانس آیا. سر ایسا نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوگا. میں پی سی پہ تو چلیں آتی ہوں میں بعد میں، لیکن جس طرح صوبائی صدر آپ کو بنایا گیا تو یہ ایک پرسیپشن موجود تھا کہ شاید گنڈا پور صاحب ایک، ویسے ہر جماعت میں ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی انہونی صرف پی ٹی آئی میں ہوتی ہے، نون میں، پیپلز پارٹی میں بھی اس طرح کے الگ الگ مائنڈ سیٹس موجود ہیں. لیکن کیا ابھی بھی ایسا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اس ڈیسیژن کو قبول تو کیا، لیکن وہ جو ایک کہنا چاہیے پارٹی کے اندر صوبائی سطح پہ الگ الگ گروپنگ موجود ہے، وہ ابھی بھی کیا آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے، یا آپ کے صوبائی صدر بننے کے بعد آپ نے اس چیز کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، میں کبھی یہ غلط بیان نہیں کروں گا کہ پی ٹی آئی میں گروپ ہے نہیں ہے.
پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا یہ کلچر رہا ہے, ہمیشہ گروپیں رہتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, لیکن پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر ہر بندے, جیسا آپ نے بات کی کہ میرے جیسا جو ولیج کونسل, یونین کونسل گاؤں کی صدارت سے ہو کے میں صوبائی صدارت تک پہنچا ہوں نا, تو جب میرے جیسا بندہ اتنا آگے جا سکتا ہے تو ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع تو اس میں اظہار رائے ہوتی ہے, اس میں کمپٹیشن میں یہ چیزیں آتی ہے. لیکن ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر پی ٹی آئی میں خان صاحب ہے اور نیچے ورکر ہے, درمیان ایکس وائی زیڈ کا جنید اکبر ہو یا امین صاحب ہو یا عاطف خان ہو یا اسپیکر صاحب ہو, ہماری کوئی حیثیت انہیں ورکر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے. جو ہمارے اندر کے اختلاف ہے وہ پارٹی کے صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑتا, آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے کوشش کرتے, یہ نیچرل ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ہم نہیں کرتے, ہر بندہ کرتا ہے, کوشش ہوتی, خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ ذمہ داری مجھے دے, یہ پوزیشن مجھے ملے, یہ ہر بندہ کرتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ پارٹی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے نام تھے, اب تو وہ نام بھی تقریباً ختم ہو گئے پی ٹی آئی میں. وہ لوگوں کی یہ تھی کہ اس کی ذاتی ووٹ ہے, وہ برادری والا ووٹ, وہ ذاتی ووٹ, وہ والی چیزیں ختم ہو گئی. جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم میں سے کوئی اختلاف کرے تو کیا حاصل کرے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یار میں 3 دفعہ میں رہ چکا ہوں, لیکن آج میں اگر پارٹی چھوڑ دوں یا مجھے جو بھی وجوہات ہو, چاہے پریشر ہو, چاہے خواہش ہو, جو بھی ہو, میں اکیلا جاؤں گا. تو اس میں وہ پارٹی والا, پارٹی کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. خان صاحب کا ہاتھ مجھ پہ ہو, ایکس وائی زیڈ جس پہ ہوگا تو ورکر اس کے ساتھ جڑے رہیں. اچھا, لیکن اب سر جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی بیسیکلی خان صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے, اس میں کوئی بھی ورکر آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جس طرح آپ ہی کے ایک فارمر کولیگ ہیں مروت صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ماشاءاللہ 3 دفعہ, ایسا کے پی میں بہت کم ہی ماضی میں دیکھنے میں آیا کہ ایک ہی پارٹی کو اتنی مرتبہ الیکٹ کرے صبح, لیکن انہوں نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پر اگر ویلویٹ کریں تو پی ٹی آئی کو کے پی میں ووٹ نہیں پڑ سکتا, وہ ووٹ ان کو خان صاحب کی وجہ سے پڑتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہمیشہ کے پی سے پچھلے لگاتار 3 فیزز میں آیا ہے, 3 الگ الگ الیکشنز میں, وہ خان صاحب کی وجہ سے آیا یا کے پی میں ڈیلیور بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ووٹ خان صاحب کی وجہ سے ملے. اس دفعہ جو اگر ووٹ ملا تو خان صاحب کی وجہ سے بھی ملا اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور اس کو پتہ نہیں ہم کیوں اس کو نظریں چڑھاتے ہیں, بلکہ وہ کی بھی سے ابھی تو پنجاب میں بھی چلا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نون کے ساتھ تھی تو وہ ہار رہی تھی, جب ہماری ساتھ تھی ہم ہار رہے تھے, جب اس کے ساتھ ہوگی یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ووٹ دینے والے سے ووٹ گننے والا اہم ہے, تو وہ ناراضگی بھی ایک حقیقت ہے. باقی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کے پی میں ہم نے ڈیلیور نہیں کیا, ہم نے ڈیلیور کیا, ووٹ ملتے ہیں, لیکن یہ صحیح ہے کہ ہمیں اس کی کارکردگی مزید بہتر بنانی چاہیے. لیکن خان کا ووٹ بھی ہے, لیکن کے پی میں یہ ہے کہ کچھ ہوا, ایجوکیشن میں ہوا ہے, ہیلتھ میں ہوا ہے, پولیس میں ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ جو مثالی پولیس تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ووٹ جڑا ہوا ہے, خان صاحب کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتا ہے. لیکن اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے, جو کہ بظاہر ایک غصہ بھی عوام میں نظر آتا تھا الیکشن کا جب زمانہ آیا تھا, لیکن پھر پنجاب میں کیوں نہیں پڑا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ چرایا گیا؟ نہیں, پنجاب میں تو ووٹ تو ملا, وہ تو سب ساری دنیا جانتی ہے کہ ووٹ ملا ہے. رات کو ہم جیتے, صبح کوئی اور جیتا ہے, وہ تو اندازہ اس سے کرے کہ ایک خاتون جو جیل میں پڑی ہے اور جو پارٹی جو سب سے پنجاب جس میں سب سے زیادہ اس کی پاپولیٹی سب سے زیادہ تھی لاہور میں تھی, وہ لاہور سے ہار گئی. الگ بات ہے کہ وہ تو دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ہوا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں وہی کہوں گا کہ یہاں پر ووٹ کے جو ووٹ دینے والے اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ چلو یہ فیز گزر جائے گا, 1 سال گزر گیا, 2 اور بھی گزر جائیں گے, لیکن اس سے ملک کمزور ہوگا, اس سے جمہوریت سے اعتماد لوگوں کا کمزور ہوگا, اس سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوگی. آج آپ دیکھیں, میں نہیں کہتا, بلوچستان کی قیادت کہتی ہے کہ ہم سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر مارنگ بلوچ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتی, جو الیکشن پہ یقین نہیں کرتی. یہاں کی پی میں آپ دیکھیں تو یوتھ جو ہے وہ منظور پشتین کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایسی قوتیں پھر مضبوط ہوگی جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتی, جو جمہوریت پہ وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتی. تو یہ ملک کے لیے, اداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. اور ان لوگوں کو یہ احساس نہیں, یہ عمران خان کا نقصان نہیں یا پی ٹی آئی کا نقصان نہیں, اس ملک کا نقصان.